اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمدللہ والصلاة علی آلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بجی خاندان خدا سبحان کی بارگاہ حد درجہ شکر گزار ہوں گے اس مقام پر ابا معرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا آپ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے حوادث روزگار سے محفوظ اور معمول رکھے آپ کو بانی مجلس کو تمام حاضرین کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے تمام حاضرین کی رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے طبیعت ناساز اور اس لائق نہیں کہ کچھ بہتر گفتگو کی جا سکے بہرحال ایک سلسلہ اسے لے کے چلنا ہے میں نے پچھلی 2 گفتگویں یہاں کے شہر میں آیت نور کی تفسیر میں بیان کی اور خواہش تھی کہ باقی جتنے دن آپ دانشوران شہر علم و عرفان شہر ملتان کی باشعور مومنین کی خدمت میں اسی آیت کی تفسیر کو آگے بڑھایا جائے لیکن بانی مجلس نے یہ خواہش کی کہ ان 3 مجالس میں سورہ مبارک فجر اور سیرت الشہداء کی شخصیت کو بیان کیا جائے سب ان کی خواہش کے احترام میں میں کوشش کروں گا کہ اس سورہ کی مختصر تفسیر بیان ہو جائے اور سرور و سالار شہیدہ امام حریت امام عزت امام انقلاب راکب دوش رسول سید شباب اہل الجنہ کائنات کے شریف غیور اور باشعور انسانوں کے امام آقا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کے ابعاد عرض کیے جائیں لیکن پہلے مرحلے میں رک کے یہ سمجھنا بچوں کے لیے جوانوں کے لیے ناگزیر ہے کہ اللہ نے کن حالات میں عزتوں کے اس قرآن کو زمین پر اتارا ہے طہارتوں کا یہ قرآن عظمتوں کا یہ قرآن
اسارۂ خلقت جان ہستی، گلدستہ اہل بیت کی خوشبو کا محور حسین بن علی، کن حالات میں اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ پھر یہ سمجھا جا سکے کہ آپ کے نور کے ارسال کا فلسفہ کیا ہے، آپ نے آ کے کیا کیا، کیسے کیا، اور پھر کربلا کی الف با کیا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے، جیسے کسی شاعر نے بھی کہا، کچھ کفر چاہیے رونق اسلام کے لیے، پہلے اسلام کے دشمنوں کو پہچانا جائے تاکہ پھر محسن اسلام کی شناخت حاصل ہو سکے۔ کون ہے بنو امیہ، کون ہے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، تاریخ انسانی کا کثیف ترین، نجس ترین، پلید ترین کردار، کہ جس نے کائنات کے سب سے حسین ترین پھول کو خون میں نہلایا۔ اس کا تعلق کس خاندان سے، کہاں تک بات پہنچی، کہاں سے بات چلی، ایسا نہیں کہ یزید اچانک سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر ختمی مرتبت کی مسند تک پہنچ گیا، جبکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خلافت بنو امیہ پر حرام ہے، جبکہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں ایک شخص سے متعلق یہ فرمایا کہ اذا رأیتم فلانا علی منبری فاقتلوہ، کہ جب تم فلاں شخص کو میرے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھو تو بلا فاصلہ فوراً قتل کر دو۔ یہاں تک کہ مروان بن حکم نے جب امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا 27 رجب کی شب میں کہ کیوں اس طرح سے مخالفت اور خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے، آپ مفاہمت کا راستہ اختیار کر لیں، آپ بیعت کر لیں یزید کی، تو اس وقت مروان بن حکم کے سامنے سید الشہداء نے پیغمبر گرامی اسلام کی اس حدیث کو تلاوت کیا۔ سمجھنا ہے ایک طرف آدم سے لے کر علی تک جتنی بھی طہارتیں ہیں، عزتیں ہیں، ان کا نچوڑ، ان کا اسارہ، یعنی اگر جناب آدم سے شروع کیا جائے علی تک، یہ جتنے بھی پاکیزہ پھول ہیں، اگر ان پھولوں کی خوشبو کو جمع کیا جائے، اس کا نام حسین ابن علی ہوتا ہے۔ اور اگر کائنات کی تمام تر کثافتوں کو، نجاستوں کو ایک نقطے پہ سمیٹ کر جمع کر دیا جائے، اس کا نام یزید ابن معاویہ ہوتا ہے۔ سوال یہ کہ یہ نجاستوں کا سفر کہاں سے شروع ہوا، جسے قرآن تعارف کروا رہے ہیں شجرہ خبیثہ کے عنوان سے؟ کون ہے؟ ہمارے ملک میں جو بہت بڑا ظلم کیا جاتا ہے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جو ہمارے بچوں کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، یہ سب پیغمبر گرامی اسلام کے رشتہ دار تھے، یہ پیغمبر کے عزیز تھے، بنو امیہ، بنو ہاشم، ایک ہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ نہ بنو امیہ کا کوئی اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ بنو امیہ کا پیغمبر گرامی اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا دین سے کوئی تعلق ہے۔ بشریت کے دشمن، عصمت انسانی اور قداست بشری، طہارت انسانی، اخلاقی اور انسانی اقدار کے سب سے بڑے دشمن، روح زمین کا کثیف ترین خاندان جس کا آغاز امیہ سے ہوا، امیہ کا پیغمبر سے اور اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیہ کون ہے؟ عبد الشمس، یہ عبد الشمس کا غلام ہے۔ عبد الشمس جو فرزند ہے بیٹے عبد مناف کے، عبد مناف کے فرزند یہ عبد الشمس کا غلام ہے جس کا نام امیہ ہے۔ اس کا تعلق شام سے ہے اور عبد الشمس نے اسے خریدا، پہلے ان کی اولاد نہیں تھی، بعد میں ان کی اولاد ہوئی، لیکن اسے بیٹا بنا کر رکھا۔ اور جو خصوصیات ہیں امیہ کی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ تجاوز کرتا تھا لوگوں کے حرم میں، لوگوں کی ناموس پر تجاوز کرتا تھا، اس طرح سے کہ شوہردار عورتوں کے ساتھ اس کے مراسم تھے۔ بدنام زمانہ شام میں بھی۔ اور جب عبد الشمس امیہ کو مکہ لے کر آ گئے، یہاں بھی اس نے یہی حرکتیں رکھیں، یہی کردار کا مظاہرہ کیا، جس کے سبب سے بنو ہاشم نے امیہ کو مکہ سے باہر نکال دیا، اس پر پابندی لگا دی۔
اور جناب عبدالشمس کی سفارش پر انہوں نے مشروط طور پر اجازت دی کہ 10 سال تک یہ مکہ کی سرزمین میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور 10 سال گزرنے کے بعد اگر یہ اپنے کردار میں کچھ تبدیلی لے کے آیا تو ہم مشروط طور پر اسے مکہ کی سرزمین پر رہنے کی اجازت دیں گے۔ اس دوران امیہ واپس شام چلا گیا، اور شام جو کچھ کام انجام دیتا رہا ان میں سے ایک کام یہ کیا کہ ایک خاتون کے ساتھ جو شوہردار تھی تجاوز کیا، اور جب تجاوز کیا تو اس خاتون کا اس کے شوہر کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، اور جب یہ خبر اس تک پہنچی تو اتنی تجربی دکھائی، اس نے اتنی جرأت دکھائی کہ بڑھا اور اس خاتون کے گھر میں پہنچ کر اس بچے کو اٹھایا، کہا کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، اس خاتون کے ساتھ میرے مراسم تھے، میرا تعلق تھا۔ تو اس بچے کو اٹھا کے لے آیا اور اس بچے کا نام زکوان رکھا۔ زکوان جس کی کنیت ابو عمرو ہے، اور پھر بعد میں اپنی بیوی اپنے بیٹے کے سپرد کر دی، یعنی اسی زکوان کے سپرد کر دی، اور اس زکوان سے ابو عمرو سے جس کو اپنی بیٹی دی امیہ نے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام ابو معیط رکھا گیا، اور ابو معیط کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عقبہ رکھا گیا، عقبہ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ولید رکھا گیا۔ یہ ولید خلیفہ سوم کا دودھ شریک بھائی ہے۔ یہ ولید وہ شخص ہے جو کوفے کا گورنر رہا اور جس نے شراب پی کر اور شراب سے وضو کر کے نماز پڑھاتا تھا، اور ایک مرتبہ فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ لوگوں نے جب تنقید کی کہ کیا کیا تم نے، اس نے اگر کم ہے تو بتاؤ، اور زیادہ پڑھا دی تو نشے میں تھا۔ اس کی انگوٹھی جو اس مہر خلافت تھی یا جو گورنری کی علامت تھی، مالک اشتر نخعی نے اتروائی، اور شہر کے دروازے، شہر کوفہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے اس انگشتری کو مدینہ عادل گواہوں کے ہمراہ بھیجا گیا۔ انہوں نے جا کر خلیفہ سوم کے دربار میں یہ گواہی دی کہ اس طرح سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط شراب خار ہے، شراب سے وضو کرتا ہے، اس کے دانت سے شراب کی بدبو آتی ہے، اس طرح سے فجر کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھائی، یہ جملے گئے، اور اسی نشے کی حالت میں ہم نے اس کی انگوٹھی، یہ مہر گورنری ہم نے اتاری۔ جس کے بعد پھر عثمان بن عفان نے اس مسئلے کو اٹھایا، یہاں تک کہ جب حد جاری کرنے کی نوبت آئی تو ولید بن عقبہ چلایا، کہا کہ مجھ پر حد وہ جاری کرے کہ جس نے خود زندگی میں کبھی شراب نہ پیا ہو۔ جب یہ بات کہی، جب ولید بن عقبہ نے یہ بات کہی دربار میں، تو پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اس سناٹے کا مطلب کیا؟ یعنی جتنے افراد تھے سب کے سب شرابی رہ چکے تھے۔ ان حالات میں جب یہی بات مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی کانوں تک پہنچی، وہیں سے دربار خلافت کی طرف چلے اور یہ کہتے ہوئے چلے کہ میں حد خدا کو جاری کروں گا۔ یہاں تک کہ امیر المومنین آئے دربار خلافت میں اور اس کی قمیص اتروا کر گھوڑے چلانا شروع کیے۔ ابو سفیان چلایا کہ اگر 10,000 اونٹ دینے پڑے بطور فدیہ، اگر اس کو معاف کر دیا جائے، میں 10,000 اونٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن امیر المومنین نے کسی بھی صورت قبول نہیں کیا کہ اب ہر صورت میں حد خدا جاری ہو کر رہے گی، جبکہ خود یہ اعتراف کر چکا ہے، جبکہ عادل گواہ موجود ہیں۔ یہ شجرہ خبیثہ ہے جس کا ہر فرد اسی کردار کا حامل ہے۔ اسی طرح سے امیہ کا ایک بیٹا حرب ہے، حرب کا بیٹا ہے صخر جس کی کنیت ابو سفیان ہے، اس کا بیٹا، ایک بیٹے کا نام یزید ہے، ایک بیٹے کا نام معاویہ ہے، پھر معاویہ کے بیٹے کا نام یزید۔ یہ ایک سلسلہ، اسی طرح سے ایک سلسلہ اس کے ایک بیٹے کا نام ابو حکم ہے، اور اس کے بیٹے کا نام ابو العاص ہے، ابو العاص کے بیٹے کا نام حکم، حکم کے بیٹے کا نام مروان۔ یہ مروان وہ شخص ہے کہ ختمی مرتبت نے حکم اور مروان ہر دو کو شہر بدر کیا، اس وقت یہ اپنے باپ کے صلح میں تھا۔ پیغمبر اکرام اسلام نے فرمایا کہ یہ شخص حکم اور جو اس کے صلح میں یعنی مروان نہ میری زندگی میں کبھی مدینے کے اندر قدم رکھ سکتا ہے، نہ میری دنیا سے جانے کے بعد کبھی مدینے میں قدم رکھ سکتا ہے۔ نہ تو عبداللہ بن عثمان بن عامر خلیفہ اول کو یہ جرأت ہوئی، نہ خلیفہ ثانی کو یہ جرأت ہوئی کہ وہ دونوں مروان بن حکم کو واپس مدینہ میں لے کے آئے۔ لیکن تیسری خلافت میں مروان بن حکم کو واپس مدینہ لایا گیا اور خلیفہ سوم نے اپنی بیٹی مریم کا عقد کیا،
اور اس طرح سے عملی طور پر خلافت مروان بن حکم کے پاس چلی گئی. اس نے جھوٹی مہر بنوا رکھی تھی، جھوٹے فیصلے کرتا تھا، اور پوری اسلامی دنیا کی 3 بر اعظموں کی حکومت کا عملی طور پر حکمران مروان بن حکم تھا. یہ کردار ہے بنو امیہ کا. اسی طرح سے ایک کردار خود سوال ہے کہ بنو امیہ یہ شجر خبیثہ اسلام کے پاکیزہ آنگن میں کس طرح سے اگا، کس طرح سے شامل ہوئے. یہ صخر جس کی کنیت ابو سفیان ہے، پیغمبر گرامی اسلام کا سب سے بڑا دشمن مکہ میں، جس نے سب سے زیادہ اذیت کی. آپ کو ساحر کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ کو دیوانہ کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو منسوب کرتا تھا اس کام پر، انہیں کچھ درہم و دینار دیتا تھا اور معمور کرتا تھا تم پیغمبر پر پتھر برسو، تم پیغمبر کی توہین کرو، تم پیغمبر پر آوازیں کسو. جب پیغمبر گرامی اسلام قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے شور مچاتے تھے اس انداز سے کہ پیغمبر کی آواز اس شور میں دب جاتی تھی اور لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں سن پاتے تھے، پیغمبر گرامی اسلام کا پیغام نہیں سن پاتے تھے. یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام صلوات بھیجی خاندان فاطمہ. پیغمبر گرامی اسلام جہاں سے بھی گزرتے تھے وہیں چھوٹے چھوٹے بچے پیغمبر کے پیچھے لگا دیے جاتے تھے. یہ انتہائی توہین ہے برجستہ ترین شخصیت. یعنی آپ خود سوچیں، اگر چھوٹی سطح پہ آ جائیے، ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے فقیہ، ایک بہت بڑے محدث دانشور، ایک مجتہد عراق یا ایران سے آپ کے شہر ملتان میں آ جائیں، چھوٹے بچوں کو اس طرح ان کی اہانت پہ معمور کیا جائے، یہ تکلیف ناقابل برداشت ہے. جب رسد امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت باعث تخلیق کائنات، وہ ہستی جسے اللہ نے عرش پر اپنا مہمان قرار دیا، باعث تخلیق ہستی، باعث تخلیق کائنات، تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبت، آپ کی اس طرح سے توہین کی جائے. مصیبت کا تعلق احساس سے ہوتا ہے. جتنا جس کا احساس بلند ہوتا ہے اتنی اس کی مصیبت بلند ہوتی ہے. ان چھوٹے بچوں کا آوازیں کسنا اور پیغمبر سے اپنی آوازیں بلند کرنا، پیغمبر پر پتھر پھینکنا، آپ کو لہو لہان کرنا، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہاں تک کہ جب ختمی مرتبت نے اپنے چچا ابو طالب عمران سے شکایت کی کہ اس طرح سے کفار قریش اور مشرکین مکہ نے میرے خلاف ایک نئی سازش بنا لی کہ چھوٹے بچے ہیں اور مجھے اذیت کرتے ہیں، مجھے دین خدا کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے. جناب ابو طالب عمران صنادید عرب کے پاس گئے، ان سے گفتگو کی کہ اس طرح مناسب نہیں کہ تم بچوں کو اس کام پہ معمور کرو. وہ سب کہنے لگے، ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل، باقی افراد کے، اے ابو طالب عمران ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم چھوٹے بچے ہیں، بھلا وہ کسی کی بات تھوڑی سنتے ہیں، اگر وہ توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں تو ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں. یہ سنا خاموشی سے ابو طالب عمران اٹھ کر چلے گئے اور جانے کے بعد اپنے سب سے چھوٹے فرزند علی ابن ابی طالب اور یہ ساری رویداد بنائی، ساری رویداد بتائی، ساری تفسیر بتائی. کہا علی اب میرا معاملہ نہیں ہے، اب آپ کا معاملہ ہے. اگر بڑے ہوتے تو میرے مد مقابل تھے، میرے حریف تھے، اب وہ بچے ہیں، آپ بھی بچے ہیں. حضرت مولا متقیہ نے فرمایا بابا جان آپ کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں آئی. یہاں تک کہ جب دوسرا دن آیا اور یہ بچے ختمی مرتبت کے پیچھے چل کر آوازیں کسنے لگے، توہین کرنے لگے، گستاخیاں کرنے لگے، پتھر مارنے لگے، تو مولا متقیان نے، یہ تاریخ نے، مورخین نے لکھا، مولا متقیان نے ایک ایک بچے کو اٹھا کر اوپر پھینکا، کسی کو دیوار سے ادھر پھینکا، کسی کو ادھر پھینکا، کسی کو پٹخا، کسی کا بازو ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ بقول مرحوم اثر اعظم زیدی کے وہ کہتے ہیں کہ جب شام میں تمام کفار قریش مشرکین مکہ اپنے ٹوٹے پھوٹے بچوں کو اٹھا کر ابو طالب عمران کے پاس آئے اور شکایت کی کہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے کیا کیا، تو حضرت نے مسکرا کے یہی جواب دیا، بچے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. پروردگار حفظ کے سلامت رہے. یہاں تک کہ یہ صخر ابو سفیان جو سرغنہ ہے، ہر سازش کے پیچھے صخر کا ہاتھ ہے. یہاں تک کہ پیغمبر گرامی اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا.
اس کے پیچھے بھی جو سب سے بڑا سرغنہ ہے یہی ابو سفیان، جس کا نام صخر ہے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کرام اسلام کی ہجرت کے موقع پر جو 8 افراد روانہ کیے گئے ختمی مرتبت کے تعاقب میں، جو مولے متقیان کے تعاقب میں روانہ کیے گئے، جب آپ فواتن کا قافلہ لے کے چل جا رہے تھے، فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت زبیر، ان سب خواتین کو لے کے مولے متقیان جا رہے تھے، اور 8 افراد کو جب تعاقب میں بھیجا گیا تو پہلا فرد جو حضرت کی شمشیر سے قتل ہوا، اس کا نام امیہ، جو بہت تنومند تھا، بہت قوی تھا۔ یہ دوسرا امیہ ہے، یہ بنو امیہ کے غلام، اس کا نام بھی بنو امیہ، آگے بڑھا، بہت قوی الجثہ، بہت طاقتور۔ جیسے آگے بڑھا، حضرت کو للکارتے ہوئے کہا کہ علی آپ نہیں جا سکتے، آپ کو واپس مکہ آنا پڑے گا۔ مولے متقیان کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ کہ ایک مرتبہ اس طرح سے تلوار چلائی کہ امیہ کو 2 نیم کر دیا، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ باقی 7 افراد نے جب اس کی درگت بنتے دیکھی تو انہوں نے واپس گھوڑوں کو دوڑایا، مکہ کی طرف پہنچے۔ یہ سلسلہ یہاں سے ختمی مرتبہ مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو 17 سال دشمنی کیے صخر نے، ابو سفیان نے، پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کی اذیتوں میں مسلسل اضافہ کرتے چلے جانا۔ ہر سازش کے پیچھے، ہر مکر و فریب کے پیچھے سب سے بڑا کردار مشرکین مکہ میں، کفار قریش میں ابو سفیان کا تھا۔ یہاں تک کہ جب پیغمبر آ گئے اب بھی اس نے برابر ختمی مرتبت کی مخالفت رکھی، اور جتنی بھی جنگیں ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، ذات السلاسل ہے، غزوہ بنو قریظہ ہے، غزوہ بنو نذیر ہے، جتنی بھی جنگیں ہیں، جنگ احزاب، سب میں ختمی مرتبت کے مقابلے میں آتا رہا، لیکن خود اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ 8 ہجری مکہ فتح ہوا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کا عظیم الشان لشکر مدینہ سے مکہ کی طرف آیا، اس موقع پر ابن خلدون نے بھی تحریر کیا، یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی متوفی 911 ہجری، انہوں نے تاریخ الخلفاء میں تحریر کیا۔ مولے متقیان نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ان لوگوں نے ہرگز اسلام قبول نہیں کیا، تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ استسلموا کا لفظ استعمال کیا مولے متقیان نے کہ انہوں نے اسلام کو ظاہراً اپنی زبان سے کلمہ جاری کیا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی جو صاحب تفسیر در المنصور ہیں، انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ یہ سب کے سب مؤلفۃ القلوب ہیں۔ جس طرح سے ابو سفیان مؤلفۃ القلوب ہے، اسی طرح سے اس کا بیٹا یزید یہ مؤلفۃ القلوب میں سے، اس طرح اس کا دوسرا بیٹا معاویہ یہ مؤلفۃ القلوب میں سے ہے کہ ختمی مرتبت نے غزوہ حنین کے موقع پر باقی تمام مسلمانوں کو، باقی صحابہ کرام کو 4 اونٹ دیے، لیکن انہیں مؤلفۃ القلوب کا حصہ دیا۔ یہ تمام مورخین نے لکھا، تمام سیرت نگاروں نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے صخر کو بھی 100 اونٹ دیے، یزید کو بھی 100 اونٹ دیے، معاویہ کو بھی 100 اونٹ دیے۔ صحابہ کرام نے پریشان ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ جنگ ہم نے لڑی ہے، یہ تو بغلے بجا رہے تھے، یہ تو ہمارا مذاق اڑا رہے تھے، یہ تو ہماری وقتی ہزیمت پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے کہ کافر کو غلبہ، کفر کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اور آپ نے اٹھا کر ان کو 100 اونٹ دے دی، اور ہمیں جو جنہوں نے جنگیں لڑی، جو زخمی ہوئے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا بازو کٹ گیا، آپ نے ہمیں صرف 4 اونٹ دیے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہارے حصے میں اللہ اور اس کا رسول آ گیا، ان کے حصے میں اونٹ چلے گئے؟ یہ سن کر صحابہ کرام خاموش ہوئے، اور پھر یہ 8 ہجری ہے جہاں پر کل کفر نے اسلام کا لبادہ اڑا اور اسلام کی ردا اوڑھی اور اسلام کا ماسک اپنے چہرے پر سجایا۔ یہ شہر ملتان چند سال پہلے پوری دنیا میں، پاکستان میں، خود ملتان میں بھی ایک وبا پھوٹی تھی جس کا نام کرونا تھا۔ ان ایام میں بعض لوگ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر اس طرح سے چلتے تھے، قریبی ترین افراد نہیں پہچان سکتے تھے، کوئی دوسرے کو پہچان لے، بعد میں ٹیلی فون کر کے شکوہ کرتا تھا کہ آپ نے مجھے دیکھا اور پھر آپ مجھ سے ملے نہیں، تو وہ کہتا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اسی طرح سے کبھی انسان چہرے پر ماسک لگا لیتا ہے، نہیں پہچانا جاتا۔ بنو امیہ نے فتح مکہ کے موقع پر اس حساس ترین مرحلے میں ان سب نے اسلام کا ماسک اپنے چہروں پر لگا دیا اور اسلام کے نورانی پیکر میں شامل ہو گئے تاکہ اسلام کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کریں، اسلام کو اندر سے کمزور کریں۔ اس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو خود مسلمان بن کر، صحابی کا ٹائٹل حاصل کر کے، اس طرح سے اسلام کے اندر شامل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو آمیختہ کر دیں، مغلوط کر دیں، الجھا دیں، کاتی پاتی کر دیں کہ پھر باقی لوگ انہیں اس طرح سے اسلام کو، اس طرح سے اسلام کی تعلیمات کو الگ نہ کر سکیں، خیر و شر کو، نیکی و بدی، اچھائی و برائی۔ اس ترتیب سے یہاں تک کہ 2 سال یہ اسلام کے اس ختمی مرتبت کے عہد میں رہے، اور اس کے بعد پھر ختمی مرتبت کی 11 ہجری کے اوائل میں رحلت ہوئی، اور جب ختمی مرتبت کی رحلت ہوئی
تو پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت کے موقع پر یہ تاریخی پس منظر ہے، اس کے بغیر حسین اور حسینیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر ممکن ہوتا تو میں اس کو گریز کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، آقا کی صفات، آقا کی خصوصیات اور باقی کربلا کے احوال اور عاشورہ کی انفرادیتیں عرض کرتا، لیکن وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج یہ ابتدائی تاریخچہ تاکہ ان بچوں کو، جوانوں کو جو مجلس عزا میں حاضر ہوئے، انہیں ڈور کا سرا سمجھ میں آ جائے کہ بات کہاں سے چلی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کربلا کی جنگ حسین اور یزید سے شروع ہو کر حسین اور یزید پر ختم ہو گئی، تو یہ قیامت تک کبھی بھی کربلا کی الف با کو نہیں سمجھ سکتا۔ کربلا کی جنگ کے انجام کا نام حسین ابن علی اور یزید ابن معاویہ ہے، لیکن شروع کب ہوئی ہے؟ یہ عہد رسول میں شروع ہوئی، جب کل کفر نے نفاق کی چادر اوڑھ کر اسلام کا ماسک چہرے پر سجا کر مسلمانوں کے درمیان شامل ہو گیا، یہاں تک کہ مسلسل شامل رہا، اور کیا کیا اس کی سرگرمیاں رہیں ابھی وقت نہیں کہ میں اشارے کروں۔ پیغمبر کی رحلت ہوئی 11 ہجری 28 صفر پیر کے دن۔ ایسے موقع پر ابو سفیان مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، یہ شام میں تھا تجارت کے لیے، اور جب اسے شام میں کسی نے بتایا کہ پیغمبر اسلام کی رحلت ہو چکے تو بلا فاصلہ اس نے تمام اموال غلاموں کو سپرد کیے اور اپنے چند غلاموں کے ساتھ سر پر گھوڑوں کو دوڑاتا ہوا سیدھا مدینے پہنچا، اور راستے میں سوچتے ہوئے کہ جب تیر کمان سے نکل چکا ہے اب مجھے کیا کرنا چاہیے، یہاں تک کہ سفر کی تھکان کے باوجود، سفر کی تھکاوٹ کے باوجود سخت اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر کی طرف چل پڑا اور جا کر ان سے ملاقات کی کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ قبیلہ بنو تیم کا ایک پست فرد وہ کب سے اس قابل ہو گیا کہ اسے خلیفہ مسلمان منتخب کریں۔ تو وہ جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا پیغمبر اسلام کے چچا ہیں، کہا پھر بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں مل کر چلتے ہیں علی کے پاس، آپ کے بھتیجے علی ابن ابی طالب، آپ سفارش کریں اور علی سے کہیں کہ ایک دفعہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر حامی بھریں اور مسجد نبوی میں مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے، میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے، پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر ہوں گے سب میرے ہوں گے، جتنے خچر اونٹ ہوں گے سب میرے ہوں گے، جتنے گھوڑے ہوں گے سب میرے، تلواریں اور جتنے افراد سپاہی سب میرے، تمام تر اخراجات جو جنگ پہ خرچ آئیں گے وہ میں کروں گا۔ آپ علی سے کہیں صرف لوگوں کے سامنے ایک مرتبہ یہ کہہ دیں خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ عباس بن عبد المطلب بہت خوش ہو گئے کہ اس مشکل وقت میں کوئی تو ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے، جب ہمارا حق پائمال کیا گیا تو سردار بنو امیہ صخر آ کر ہماری مدد کا وعدہ کر رہے ہیں، اور اس کی جو معاشی حیثیت ہے، سماجی حیثیت ہے، تو اس سے عباس بن عبد المطلب خوش ہو کہ یقیناً اگر یہ ہمارا ساتھ دے تو ہم پلٹ کر حکومت دوبارہ سے لے سکتے ہیں، خلافت لے سکتے ہیں۔ تو عباس بن عبد المطلب خوشی خوشی صخر کو، بنو امیہ کے سردار کو اپنے ہمراہ لے کے چلے مسجد نبوی میں، جب رسول اسلام کے قریب بیٹھ کر مولا متقیان قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجی خاندان فاطمہ۔ پہنچتی خوشی سے عباس بن عبد المطلب نے مولا متقیان سے کہا کہ اے علی ابن ابی طالب، یہ سردار بنو امیہ جناب صخر ہماری حمایت کے لیے آمادہ ہیں غیر مشروط طور پر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے تیر تلواریں نیزے خچر سب کے سب سارا سامان رسد میرا ہوگا۔ آپ کھڑے ہو کر صرف لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ جیسے یہ جملے کہے مولا متقیان قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، جیسے ہی سنا قرآن کو بند کیا اور مولا متقیان نے سردار بنو امیہ صخر کی جانب نگاہیں اٹھا کر کمال غضب سے یہ جملہ کہا ابو سفیان اس میں تو کوئی شک نہیں کہ خلافت میرا حق ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، اور تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم مسلمانوں کے بنیادی امور میں، اساسی امور میں مداخلت کرو۔ یہاں تک کہ جب لوگوں نے یہ آوازیں سنی جمع ہونا شروع ہو گئے اور اکٹھا ہونا شروع ہوئے، اور بڑی تعداد میں جب لوگ جمع ہوئے، مولا متقیان پہلے تشریف فرما تھے، پھر اٹھ کر کھڑے ہوئے اور پھر یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ناظر البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے، حضرت فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وضعوا تیجان المفاخرہ، فقر و مباحات کے تاج اتار کر زمین پر رکھ دو، وَأَرْجُوا عَنْ طَرِيقِ الْمُنَافَرَةِ، خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ ابو سفیان جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے لایا ہے، هَذَا مَاءٌ آجِنٌ، یہ گدلا پانی ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُضُّ بِهَا آكِلُهَا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے،
اور باقی افراد کی طرف رخ کیا امیر المومنین نے اور کہا کہ کل جب میں نے خود اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی، ان اقولو یقولو حرس علی الملک، تو تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے، اور پھر ان اسکت، پھر میں جب خاموش ہوا، یقولو جزع من الموت، تم لوگوں نے کہنا شروع کر دیا علی موت سے ڈر گیا، ہیہات بعد اللتیہ واللتی، ہرگز نہیں، بدر و احد، خندق و خیبر دیکھنے کے بعد تم یہ کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گئے، نہ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر فلسفہ ثبوت علوی کیا ہے، کیوں علی خاموش ہے؟ فرمایا بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لستربتم اضطراب العشیۃ فی طویل بعیدہ، علم کا ٹھاٹے مارتا ہوا بے کنار سمندر جو اللہ نے علی کے سینے میں رکھا ہے، وہ علم بے کراں، وہ علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر، وہ سبب ہے علی کے ثبوت کا، وہ راز ثبوت ہے، یہاں تک کہ صخر یہاں سے مایوس ہوا اور اب سیدھا حزب حاکم کے پاس پہنچا، عبداللہ بن عثمان بن عامر کے پاس، کنیت ابو بکر ہے، جمہور کے پہلے خلیفہ کے پاس پہنچ کر ڈرایا دھمکایا، کہا تمہیں میری سماجی حیثیت کا پتہ ہے، تمہیں میری معاشی حیثیت کا پتہ ہے، تمہیں میرے معاشرتی سٹیٹس کا پتہ ہے، میری افرادی قوت کا پتہ ہے، میں یہ ساری حکومت تم سے چھین لوں گا، ابھی تو تمہاری حکومت اتنی مضبوط نہیں ہوئی ہے، میرے پاس افراد کی کثرت ہے، یہ حکومت میں تم سے واپس لے لوں گا۔ جیسے یہ سنا تو حزب حاکم نے جواباً یہ کہا کہ آپ کیوں ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اگر یہ حکومت ہمارے پاس آئی ہے تو گویا یہ حکومت آپ کی ہے، ہم آپ کو اس حکومت میں بھی شریک کریں گے، اس کے اموال میں بھی شریک کریں گے، بیت المال میں بھی شریک کریں گے، جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر حزب حاکم نے، خلیفہ وقت نے سردار بنو امیہ کو دے دیا تاکہ اس کا منہ بند کیا جا سکے، اور پھر اس سے وعدہ کیا کہ آپ کو، آپ کی اولاد کو اس اقتدار میں، اس حکومت میں شریک کیا جائے گا، جیسے جیسے وسعت آئے گی اقتدار میں اضافہ ہوگا، اور اسی طرح سے اس وعدے پر عمل بھی کیا گیا، یہاں تک کہ 13 ہجری 21 جمادی الثانی سوموار کے دن پہلے خلیفہ کی موت ہوئی، اور یہاں پر اس سے چند مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے خلیفہ نے 4 افراد کو شام کی جانب روانہ کیا تھا، ایک ابو عبیدہ جراح، 9000 کا لشکر ابو عبیدہ جراح کو دیا، 9000 کا لشکر عمرو ابن عاص کو دیا، 9000 کا لشکر یزید ابن ابو سفیان کو دیا، اسی طرح سے 9000 کا لشکر عمرو ابن عباس کو شرجیل بن حسنہ کو دیا۔ تو شرجیل بن حسنہ سے کہا کہ تم نے اردن پہ حملہ کرنا ہے، اور اگر اردن پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اردن کی حکومت تم کرو گے، اور عمرو ابن عاص سے کہا تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے، اگر تم نے فلسطین پر قبضہ کر لیا فلسطین تمہارا ہے۔ یزید ابن صخر یعنی ابو سفیان کے بیٹے یزید سے کہا کہ تم نے دمشق پر حملہ کرنا ہے، اور اگر دمشق پر قبضہ کر لیا تو دمشق کا تمہاری حکومت ہوگی، اور عمرو ابن عاص سے کہا کہ تم نے حمص پہ حملہ کرنا ہے، اور اگر تم نے حمص کی حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا یا تمہاری حکومت ہوگی۔ لیکن جب یہ افراد 40,000 کے قریب یہ افراد جب پہنچے مقامی یرموک پر، تو جب رومی فوج کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو انہوں نے شکست کھائی، یہاں تک کہ پلٹ کے دوبارہ سے خط لکھا کہ مزید ہماری قومت کو بھیجا جائے۔ 9000 افراد خالد بن ولید کے زیر سرپرستی پھر سے روانہ کیے گئے، اور تقریباً یہ 46,000 کا لشکر بنتا ہے جس کی تعداد مورخین نے لکھی، اور اسی اسنا میں یہ کوشش کرتے رہے لیکن ان 4 علاقوں میں سے کسی ایک کو بھی فتح نہ کر سکے، اور اسی دوران 13 ہجری 21 جمادی الثانی پیر کے دن صبح کے وقت پہلے خلیفہ کی موت ہوئی، اور دوسرا خلیفہ برسر اقتدار آیا، اور پھر اس کے دور حکومت میں رجب کے مہینے میں 14 ہجری یہاں تک کہ پہلی مرتبہ شام فتح ہوا، اور یہاں پر یزید کی حکومت کا آغاز ہوا، اور یزید نے حکومت شروع کی 14 ہجری میں، اور 18 ہجری تک 4 سال یزید نے حکومت کی، اور پھر طاعون کی بیماری میں جب یزید کی موت ہوئی تو اب اس کا چھوٹا بھائی معاویہ برسر اقتدار آیا، اور 23 ہجری تک برابر یعنی دوسرے خلیفہ کی موت تک جب ابو لولو فیروز نے خلیفہ ثانی کو قتل کیا تب تک 23 ہجری تک اس نے شام پر حکومت کی، اور 23 ہجری میں جب خلیفہ سوم کی حکومت آئی تو خلیفہ سوم نے آ کر پورا لبنان، قنصرین، فلسطین، یہ ساری پٹی، یہ سارا خطہ جو باقی افراد کے پاس تھا، یہ مصر وغیرہ سب کا سب اٹھا کر یہ معاویہ کے سپرد کیا، اور اسی طرح 36 ہجری تک مسلسل معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت رہی، اور 36 ہجری میں جیسے مولا متقیان آپ برسر خلافت آئے تو سب سے پہلا حکم جو حضرت نے اپنی قلم سے تحریر کیا وہ امیر شام کا عزل تھا، اس کو حکومت سے ہٹانے کا حکم، یہاں تک کہ مالک اسر نخعی نے حضرت کو مشورہ دیا کہ حضرت پہلے وفاق کو مضبوط کر لیں، اپنی حکومت مدینہ میں مضبوط کر لیں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر یہ آپ کے ساتھ خانہ جنگی کی وجہ سے مشکلات بڑھ جائیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ میں کفر کو ایک لمحے کے لیے بھی تحمل نہیں کر سکتا،
یہاں تک کہ مولا متقیان نے شام کے خلاف ایک جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب مولا متقیان شام کے لیے لشکر آمادہ کر رہے تھے تو پھر مدینے سے ایک خاتون نے کچھ افراد کے ہمراہ بصرہ پہنچ کر اس طرح سے بصرہ پر قبضہ کر لیا، اور عثمان بن حنیف جو مولا متقیان کے گورنر تھے ان کو بے دخل کر کے بصرہ پہ قبضہ کیا، اور مولا متقیان نے پلٹ کر اصحاب جمل پر جب حملہ کیا دوبارہ سے بصرہ ان سے واگزار کروایا، اور بدترین شکست دی، ایسی شکست کے جو تاریخ میں جس طرح سے مورخین نے بیان کیا، یہاں تک کہ مولا متقیان کے ایک صحابی نے بڑی حسرت سے کہا اے کاش کہ میرا چھوٹا بھائی یہاں پر موجود ہوتا تو اتنی بڑی فتح، اتنی بڑی کامیابی دیکھنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا۔ تو مولا متقیان نے ایک دستور تعلیم دیا، فرمایا اس صحابی سے پوچھا، فرمایا احوا اخی کا معنی کیا وہ تمہارا بھائی قلبی طور پر، روحی طور پر، عقیدتی اعتبار سے ہمارے ساتھ تھا؟ کہ یقیناً امیر المومنین وہ آپ سے محبت کرنے والا تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضرت قانون اعلان فرمایا، یہ نہج البلاغہ میں ہے، فرمایا سنو، نہ فقط وہ ہمارے ساتھ تھا بلکہ وہ قیامت تک آنے والے تمام افراد جو ابھی تک اپنے باپوں کے ظلموں میں، اپنی ماؤں کے رحموں میں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، جو ہمیں حق پر سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب ہمارے ساتھ تھے۔ یہ اساس ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے، آج اگر کوئی بدبخت شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو حسین ابن علی پر پہلا تیر میں چلاتا، تو مولا متقیان نے جو منطق بیان کی ہے یہ بات غلط ہے کہ جو کہہ رہا ہے میں ہوتا، تو نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ تو وہاں پر تھا۔ جو باطل کی طرف ہے وہ بھی موجود تھا، جو حق کی طرف تھے وہ بھی موجود تھے۔ یہ جنگ جمل، اس کے بعد پھر مولا متقیان نے جنگ صفین لڑی جو 1.5 سال تک جاری رہی، اس کے بعد جنگ نہروان، اور جنگ نہروان کے بعد پھر مولا متقیان چوتھی جنگ کا ارادہ رکھتے تھے۔ عید کے دوسرے دن 2 شوال کو آپ نے شام کی طرف فیصلہ کن جنگ کے لیے روانہ ہونا تھا کہ 40 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ تاریخ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، تاکہ تمہید بن جائے۔ کل جو میں نے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں پھر میں وہ نتائج دے سکوں تاکہ کوئی ذہن متحیر نہ رہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ یہاں تک کہ 40 ہجری میں مولا متقیان کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند امام حسن مجتبیٰ، یہ خلافت آپ کی آغاز شروع ہوئی۔ آپ کی خلافت 7 مہینے 25 دن پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد مقام ذیکار پر یہ صلح کا مرحلہ طے آیا مقام صحابات پر، اور اس صلح کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ نے 9.5 سال امامت کی ذمہ داری ادا کی، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا، اور پھر امام حسین علیہ السلام کی امامت کے یہ 10.5 سال، اور سب سے آخری دن امام حسین علیہ السلام کی امامت کا روز عاشور 10 محرم۔ اس 10 محرم کو سمجھنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اچانک سے جیسی امیر شام مرا تو ویسے ہی یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، جس کے جواب میں امام حسین نے انکار کیا تو آپ نے پھر مدینہ سے خروج کیا اور پھر آپ کربلا کی طرف چلے گئے، نہ، یہ بات نہیں ہے۔ بیعت کا جو مطالبہ کیا گیا یہ ہرگز یزید نے نہیں کیا، یہ مطالبہ پہلے کیا گیا، یہ یزید کے باپ نے کیا۔ یہاں تک کہ مولا متقیان کی شہادت میں خود بنو امیہ ملوث ہے، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت میں بنو امیہ ملوث ہے۔ امام حسین کی سازش کا سارا منصوبہ بنانے والا یزید نہیں ہے، یزید کا باپ ہے، جس نے اپنی زندگی میں یزید کے سامنے آنے والی ہر رکاوٹ کو برطرف کیا۔ بڑے بڑے افراد، چیدہ ترین افراد، یہاں تک کہ اگر بات کی جائے سب سے پہلے ام المومنین جناب عائشہ، تاکہ ڈھونڈیے تاریخوں میں کس نے راستے سے ہٹایا، جبکہ خود جناب عائشہ آئیں اور امیر شام کے مقابلے میں جب یہ اپنے بیٹے یزید کی ولایت عادی کے سلسلے میں اہل مدینہ سے بیعت لینے کے لیے آیا تو پردے کے پیچھے سے چلا کر ام المومنین عائشہ نے تنقید کی اور کہا کہ ابھی تو پیغمبر گرامی اسلام کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، اور پیغمبر گرامی اسلام کے نالین مبارک اٹھا کر کہا، لوگوں سے کہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک ایک مرتبہ معاویہ ابن ابو سفیان پریشان ہوا اور کہا کہ آپ اس طرح سے ناراضگی کا اظہار نہ کریں، آپ ام المومنین ہیں، ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، جیسے آپ کہیں گی ہم ویسے ہی کریں گے، ہم بیٹھ کے بات کریں گے، مذاکرات کریں گے، گفتگو کریں گے، اور پھر آپ کی ہدایات کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ پھر جو مذاکراتی میٹنگ ہوئی اس میں ایک کنویں کو خس و خاشاک سے اٹ دیا گیا، اور پھر اس میں چونا اور باقی چیزیں اس طرح سے ڈلوا دی گئی، اور پھر آج جا کے ڈھونڈیں، جا کے اہل سنت علماء سے سوال کریں کہ ام المومنین جناب عائشہ کی قبر کہاں پر ہے، تو پوری دنیا میں آپ کو کہیں سراغ نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہاں تک کہ سعد بن ابی وقاص، 6 رکنی شورا کے وہ ایک فرد کہ جب سعد بن ابی وقاص سے کہا امیر شام نے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ علی سے تبرہ نہیں کرتے ہیں، علی پر لعن طعن نہیں کرتے ہیں، علی کو برا بلا نہیں کہتے، علی کو گالیاں نہیں دیتے، تو جناب سعد ابن ابی وقاص نے، عمر ابن سعد کے باپ نے
جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے آیا تھا، اس کا باپ سعد بن ابی وقاص کہا کہ میں نے پیغمبر کی زبان سے مولا متقیان علی ابن ابی طالب سے متعلق کچھ ایسی گفتگویں اور ایسی باتیں سن چکی ہیں کہ جب تک وہ باتیں میرے حافظے میں ہے میں کبھی بھی علی ابن ابی طالب پر دشنام ترازی نہیں کر سکتا۔ تو کہا اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو کم سے کم میرے بیٹے یزید کی بیعت کریں، آپ بیعت کریں گے تو باقی لوگ بھی بیعت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جس کے جواب میں سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے امیر شام، میں تمہاری خلافت کو حکومت کو مشروع نہیں سمجھتا، چبر اسد کہ میں تمہارے بیٹے کو اپنا خلیفہ منتخب کروں، خلیفہ مان لوں اور اس کی بیعت کروں۔ جس کے بعد چوتھے دن یا پانچویں دن یہ اس کو سعد بن ابی وقاص کو قتل کروا دیا گیا اس محل میں۔ اور جو افراد بھی اٹھ رہے ہیں، یہاں تک کہ زیاد کی جسے فلسفہ ضرورت کے تحت اپنا بھائی بنایا تھا، مولا متقیان نے زیاد کو سمجھایا کہ یہ نابغہ کا بیٹا تمہیں کوشش کر رہے اپنے ساتھ شامل کرنے کی۔ پیغمبر کی حدیث خط میں لکھ کے بھیجی مولا متقیان نے کہ الولد للفراش وللزانی الحجر، کہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے اور زانی کے لیے صرف سنسار ہونا ہوتا ہے، پتھر ہوتے ہیں۔ تو یہ کوشش کر رہے تمہیں ساتھ ملانے کی۔ چونکہ زیاد ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار تھا، احساس محرومی کا شکار تھا کہ باقی لوگ اپنے باپ کے نام سے بلائے جاتے تھے، لیکن اس کے باپ کے بجائے اس کی ماں کا نام لیا جاتا تھا، زیاد بن سمیہ کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار تھا، اور اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امیر شام نے یہ شراب خانے کے افراد سے گواہیاں دلوائیں اور اسے کہا کہ تم میرے بھائی ہو، تم ابو سفیان کے بیٹے ہو۔ بالآخر اسے بھائی بنا کر کوفہ کی حکومت اس کے سپرد کر دی۔ اور اس طرح سے بعد میں جب زیاد کو خبر ہوئی کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے ولایت عادی کا راستہ ہموار کر رہے، تو زیاد نے فوراً سے خط لکھا، کہا جب تم نے مجھے اپنا بھائی ثابت کیا اور میں کسی بھی اعتبار سے تم سے کم نہیں ہوں اور ہر اعتبار سے حکومت چلانا جانتا ہوں، میری لیاقت و قابلیت تم پر مخفی نہیں ہے، اور تم نے یزید جیسے ناخلف کو، نابکار کو اپنا جانشین منتخب کر لیا، یہ مناسب نہیں، ہرگز میں اس پر احتجاج کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح سے کروں گا۔ یہاں تک کہ کچھ دن کے بعد زیاد کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح سے خلیفہ سوم کے بیٹے جناب سعید بن عثمان بن عفان، یہ خراسان کے گورنر تھے، انہیں بلا کر امیر شام کو جب امیر شام سے متعلق پتہ چلا جناب سعید بن عثمان بن عفان کو کہ اس طرح سے اپنے بیٹے یزید کی ولایت عادی کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے، تو پہنچے اور پہنچ کر سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میرے باپ کے نام پر آپ کو اتنی حکومت ملی ہے اور میرے باپ کے خون بہا کے نام پر آپ نے حکومت کو اتنی وسعت دی ہے، جبکہ یہ حکومت کا حق سب سے زیادہ میرا ہے اور میں ہر اعتبار سے اہلیت بھی رکھتا ہوں، پھر آپ میرے بجائے اپنے بیٹے یزید کو کیوں حاکم قرار دے رہے؟ تو جس کے جواب میں امیر شام نے کہا جب سعید بن عثمان بن عفان نے کہا کہ میں خود یزید سے افضل ہوں، میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، اور میں ہر اعتبار سے اہل اور لائق ہوں، تو مجھے چھوڑ کر یزید کو کیوں حاکم بنایا جا رہا ہے؟ جس کے جواب میں امیر شام نے یہ جملہ کہا، جہاں تک تمہارا یہ کہنا ہے کہ تمہارا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، یہ تم نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ تمہارا باپ ایک مومن انسان تھا اور اس کا اور یزید کے باپ معاویہ کا کیا مقابلہ ہے۔ جہاں تک تم نے یہ کہا کہ تمہاری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، تو ان کا کوئی تقابل نہیں، تمہاری ماں ایک مومنہ خاتون تھی اور یزید کی ماں ایک غیر مسلک کی غیر مسلمان خاتون تھی، ان دو کا کیا تقابل؟ لیکن تمہارا یہ کہنا کہ تو خود یزید سے افضل ہے، تو سن اے سعید، روئے زمین پر کوئی ایک فرد وجود نہیں رکھتا کہ جو میری نگاہ میں میرے بیٹے یزید سے افضل ہو، بہتر ہو، شرمندہ ہوا، ختم ہوا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی بڑے بڑے حتیٰ اپنے فوج کے جرنیل کو، خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کروا دیا اور بڑے بڑے افراد کو، چنیدہ افراد کو قتل کروایا، راستے سے ہٹایا، خریدا، یہاں تک کہ کوئی ایک رکاوٹ بھی امیر شام نے نہ چھوڑی جو یزید کے مقابلے میں، یزید کے راستے میں حائل ہو سکتی تھی۔ اور اب یزید کے لیے کہا کہ میں نے ہر جو رکاوٹ تمہارے راستے میں حائل ہو سکتی تھی، یا اسے خرید لیا، یا ملک بدر کر دیا، یا قتل کروا دیا۔ اب تمہارے مقابلے میں حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور تم حسین سے جنگ نہ کرنا کہ میں حسین کے قتل کا میں نے انتظام کر لیا ہے، اس طرح سے کہ حسین کو اپنے بلائیں گے اور اپنوں کے ہاتھوں حسین اس طرح سے مارا جائے گا گمنامی کی حالت میں، حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تمہیں کسی طرح سے بھی پوری اسلامی دنیا میں کسی مخالفت کا، احتجاج کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور حسین گمنامی کی حالت میں کسی صحرا میں مارا جائے گا، اور یہ مشہور ہو جائے گا کہ حسین کو اپنوں نے بلایا تھا، اپنوں نے قتل کر دیا، تمہارے دامن پہ حسین کے قتل کا کوئی داغ نہیں آئے گا۔ یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی، اور اللہ نے اسی دن کے لیے حسین ابن علی کو منتخب کیا تھا۔ ایک جانب دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس طرح سے گمنامی میں امام حسین کو شہید کرے گا، لیکن دوسری جانب امام حسین نے
تاریخ انسانی کا وہ مرحلہ طے کیا، روز عاشور تاریخ انسانی کا وہ دن جس دن کی کوئی حد نہیں ہے، وہ دن جس کا آغاز، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روز عاشور 10 محرم سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا ایک دن ہے، تو نہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ عاشور وہ دن ہے جس کا طلوع ہوا لیکن غروب قیامت تک نہیں ہو سکے گا۔ یہ عاشورہ سرمدی ہے، یہ عاشورہ لازوال ہے، یہ عاشورہ ابدی ہے، یہ عاشورہ ہمگیر ہے، یہ عاشورہ مٹ جاتا، محو ہو جاتا اگر حسین ابن علی چاہے 72 کو لے کے چلے جاتے، چاہے عباس کو لے کے چلے جاتے، چاہے باقی تمام افراد کو اپنے ہمراہ لے کے جاتے، اپنے تمام اصحاب کو لے کے چلے جاتے، بالکل اسی طرح سے یہ کربلا کا معرکہ وقوع پذیر ہوتا۔ تب بھی جس طرح سے امیر شام کی سازش تھی، کربلا کا واقعہ، عاشورہ کا واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق پر محو ہو جاتا، امام حسین کا ذکر ختم ہو جاتا، تاریخ کے اوراق پر محفوظ ہو جاتا کہ باغی نے اسی طرح سے مقاومت کی تھی اور اپنے ساتھیوں سے بلا کر قتل کر دیا تھا۔ اگر حسین ابن علی اپنے ہمراہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کو نہ لے کر جاتے، یہ زینب ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کی محنتوں کو بچایا، کربلا کو بچایا۔ یہ 14 کے 14 پوری کائنات حسین ابن علی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ ہر باضمیر انسان حسین کے سامنے شکر گزار ہے، ہر باشعور انسان قیامت تک حسین کے سامنے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا۔ بشریت حسین کی سپاس گزار ہے، ہر بشر مدیون ہے، مقروض ہے حسین ابن علی کا۔ حسین پوری کائنات میں کسی کے مدیون نہیں ہے سوائے زینب بنت علی سلام اللہ۔ یہ زینب بنت علی وہ ہستی ہیں کہ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہر نبی جس بی بی کا شکر گزار ہے، علی سے لے کر امام زمانہ تک ہر امام جس بی بی کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں، آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آقا امام زمانہ کو خواب میں دیکھا اور آقا نے مجھ سے فرمایا، مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، جا کے اسے میرا سلام پہنچانا اور ساتھ یہ کہنا کہ وقت کا امام تم یہ کہہ رہا ہے کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں، زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ آیت اللہ مرشی نجفی چلتے ہوئے پہنچے اس شاعر کے پاس، چل کے تق الباب کیا، شاعر سے ملاقات ہوئی، امام کا سلام پہنچایا، امام کی طرف سے شکریہ پہنچایا اور شکریہ پہنچا کر پلٹنے لگے تو آیت اللہ مرشی کہتے ہیں مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ تو مجھے تجسس پیدا ہوا، میں نے کہا شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ۔ شاعر اپنا کلام اٹھا کر لایا جس کا پہلا شعر یہ تھا، سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی۔ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے۔ حسین کی محنت کو جس معظمہ نے بچایا وہ زینب بنت علی ہے۔ کس طرح سے بچایا؟ میں نے پڑھا شب عاشور یہ بی بی 11 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر زینب بنت علی بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں گی۔ کون انسان سمجھ سکتا ہے ثانیہ زہرا کو اپنے بھائی حسین ابن علی سے کتنی زیادہ محبت تھی؟ جب اس بی بی کا عقد ہوا تھا دوسرے دن بنو ہاشم کی خواتین ثانیہ زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئی، پوچھا بی بی خوش ہیں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ عبداللہ بن جعفر کے گھر میں آپ کا دل لگ گیا؟ تو بی بی نے جواب دیا عبداللہ بن جعفر کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ بنو ہاشم کی خواتین نے حیرت سے پوچھا اے علی کی بیٹی کون سی چیز ہے جو عبداللہ بن جعفر کے گھر میں موجود نہیں؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں آتے۔ وہ بی بی جو آقا حسین کے بغیر ایک لمحہ نہ گزار سکے، شب عاشور بار بار یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو رہی تھی کہ کل کے بعد میں اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ یہاں تک کہ آخری مرتبہ جب امام حسین اپنی خواہر گرامی کو ہوش میں لائے تو یہ جملہ کہا اے زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر 13 ضربوں سے حسین ابن علی کو شم کے خنجر سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔
لیکن زندہ ہیں. کیوں زندہ ہیں؟ اس لیے کہ اب حسین کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھانا ہے. اور حسین کی شہادت سے پہلے عجیب کام کیا ثانیہ زہرا نے. جب امام حسین رخصت آخر کے موقع پر تشریف لائے تو ثانیہ زہرا نے عجیب کام کیا. ایک طرف چھوٹے چھوٹے بچوں اور یتیم بچیوں کو کھڑا کیا, دوسری جانب بیوہ خواتین کو کھڑا کیا, اور آقا حسین سے خواہش کی, بھیا حسین میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایک بیوی سے سلام کریں, ایک ایک بچے سے سلام کریں. مجھے اس روایت کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تھی, یہاں تک کہ میں نے اظہر حسن زیدی مرحوم کے جملے پڑھے. انہوں نے فرمایا یہ حسین نے کیا کیا ہے, جس طرح سے ایک مملکت کا سربراہ دوسرے مملکت کے سربراہ کے اعزاز میں گارڈ آف آنر پیش کرتا ہے, اپنی فوج کی سلامی پیش کرتا ہے, اس کے اعزاز میں بے عینی اسی طرح سے زینب بنت علی نے امام حسین کو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ اپنی فوج کا معائنہ کروایا کہ اے حسین دیکھ لیں, وہ آپ کی فوج تھی جنہوں نے کربلا کو فتح کیا. اور ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کی فوج کی طرف دیکھیے, ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر اپنی بہن کی فوج پر بھی نظر ڈالیے, جس فوج کو لے کر میں نے دنیا کی سب سے بڑی قوت کو نابود کرنا ہے. اور پھر زینب بنت علی 11 محرم کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ لڑنے کے لیے کربلا سے چلی ہیں. 19 دن مسلسل سفر کرتی رہی ہیں, جہاں تک کہ 3 دن شام شہر کے دروازے پہ آپ کو بٹھایا گیا, اور پھر بیوی کو گلیوں سے گزارا گیا, اور کس طرح سے استقبال کیا گیا تھکی ہوئی بیوی کا, کس طرح سے آپ کا بھوکی اور پیاسی بیوی اور بچوں کا استقبال کیا. میں نے پڑھا خواتین گھروں پر, گھر کی چھتوں پر پتھر جمع کیے ہوئے تھے, نوکدار جنہیں پہلے سے تیار کیا گیا تھا. اتنے پتھر مارے گئے ان بیویوں پر, ان بچوں پر, کہ دیواریں لہو لہان ہو گئی ہیں. 11 صحابہ کرام ہیں جن کا تعلق شام سے ہے. ان 11 صحابہ کرام سے ایک جناب سعد ابن سالس ساعدی ہیں جن کا تعلق شام سے ہے. یہ پہلے شام میں نہیں تھے. اس وقوع کے کچھ دن کے بعد جیسے شام میں داخل ہوئے, پوچھا, جب مدینے کی جب شام کی گلیوں کو دیواروں کو دونوں طرف سے خون آلود دیکھا, پوچھنے لگے اہل شام کیا آپ تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ تو بتایا گیا نا اے رسول اللہ کے صحابی, ان گلیوں میں ان دیواروں کے ساتھ کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا, بلکہ ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا. اس کے باوجود کہ ثانیہ زہرا پر پتھروں کی بارش کر دی گئی, اتنے پتھر مارے گئے, اتنے پتھر مارے گئے, بی بی کوہنیوں کے بل چلی ہیں, لیکن علی کی شیر دل بیٹی رکی نہیں. زینب بنت علی رکی نہیں, آگے بڑھتی چلی گئی, آگے بڑھتی چلی گئی. سارے سفر میں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا کہ دشمن کے اس کو سپاہیوں کو روکا جائے, ہمیں ٹھہرایا جائے, نہ, صرف ایک مقام پر علی کی شیر دل بیٹی رکی ہے. یہ کون سا مقام ہے؟ جیسی بی بی یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے دربار کے دروازے پر پہنچی ہیں, سارے سفر میں پہلی مرتبہ علی کی بیٹی زمین پر بیٹھی ہے. جیسی ثانیہ زہرا زمین پر بیٹھی, سید سجاد آگے بڑھے, پھوپھی اماں گھبرا گئی ہیں, پھوپھی اماں پریشان ہے. فرمایا نہیں سجاد گھبرائی نہیں. پوچھا پھر کیوں بیٹھی ہیں؟ کہ سنو سید سجاد, آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں جب میرے بابا علی کے سر اقدس پر ضرب لگی تھی, تو بستر شہادت پر جب میرے بابا بچوں کو وصیتیں فرما رہے تھے, سب سے آخر میں مجھے قریب بلا کر میرے بابا نے میرے کان میں ایک وصیت کی تھی, جس کے بعد میرے بابا کی شہادت ہو گئی تھی. پھر 20 سال گزر گئے. ان 20 سالوں میں بنو ہاشم کی خواتین اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھی, اے بیوی بتائیں وقت آخر آپ کے بابا علی نے آپ کے کان میں کیا وصیت کی تھی؟ میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا. سید سجاد آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کو بتانے لگی ہوں. اے سید سجاد, میرے بابا علی نے مجھ سے یہ کہا تھا, اے بیٹی زینب تجھے اپنی زندگی میں ایک دن ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں, یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا. اور بیٹی زینب جب ایسا وقت آ جائے تو گھبرانا نہیں. میں علی وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا, تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. سجاد میں گھبرائی نہیں, سجاد میں پریشان نہیں ہوئی, میں اپنے بابا علی کا انتظار کر رہی ہوں. یہاں تک کہ کچھ لمحے گزرے اور ثانیہ زہرا یہ کہتی اٹھ کے کھڑی ہوئی, السلام علیکہ یا ابا, السلام علیکہ یا امیر المومنین, اے بابا آپ پر سلام ہو. اب ثانیہ زہرا اٹھی ہیں, دربار کی طرف بڑھی. بس آخری جملہ عرض کروں, میں دست ادب جوڑ کر آقا امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کروں گا, آقا جب حسین شہید ہو رہے تھے تب ایسا وعدہ نہیں کیا, جب علی اکبر کی لاش آئی تھی تب ایسا وعدہ نہیں کیا تھا, اتنے مشکل مراحل میں اس موقع پر کیوں وعدہ کر رہے ہیں؟ تو علی فرمائیں گے اس لیے کہ اتنا مشکل مرحلہ ہے, مجھے خوف تھا کہ کہیں میری بیٹی کا جگر نہ پھٹ جائے,
کہیں میری بیٹی مر نہ جائے. یہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کہتے ہو قیامت آئے گی, ارے قیامت تو گزر چکی ہے. کہنے لگے کون سی قیامت گزر چکی ہے؟ کہ اس سے بڑی بھی کیا قیامت آئے گی جس دن علی کی شیر دل بیٹی زینب بنت علی ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں گئی. کتنا مشکل, آخری جملہ عرض کروں میرے عزیزوں, کتنا مشکل مرحلہ ہے. یاد کریں جب سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی تھی تو شہادت کے بعد جب بیوی کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, مولا متقیہ نے باری باری بچوں کو بلایا, پہلے حسن کو پھر حسین کو. آخر میں فضہ سے کہا جا کر میری بیٹی زینب سے کہیں ہم فاطمہ زہرا کو دفنانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں. آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کرنے. سنیں گے سامی زہرا نے جناب فضہ سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اے اماں فضہ میرے بابا سے کہیے پہلے حجرے سے باہر تشریف لے جائیں. اماں فضہ پہلے میرے بابا سے کہیے حجرے سے باہر تشریف لے جائیں, اس لیے کہ مجھے اپنی ماں کی میت پر روتے ہوئے شاید میرے سر سے ردا سرک جائے, شاید میرے چہرے سے میرے سر سے ردا ہٹ جائے. مجھے اس حالت میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے. ارے جو بیوی 5 برس کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے, اللہ جانے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے جائے.